روایت سرتین علیہ السلام کے بوسوں کی۔ لکھا ہے کہ ایک دن ہمارے بادشاہ والاجا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں رونق افروز تھے۔ جمع صحابہ کبار و انصار جی وقار حاضر مجلس تھے اور آپ باز فرما رہے تھے کہ اسی اثنا میں امام حسنین علیہ السلام تشریف لائے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں مستقانہ روش سے اٹھا لیا اور زانوئے مبارک پر بٹھا لیا اور لبہائے مبارک سے حسن علیہ السلام کو بوسہ دیا اور غلو نازنین امام حسین علیہ السلام کو چوما۔ حضرت امام حسین یہ چاہتے تھے کہ نانا جان کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیں، لیکن جب منہ اپنا نزدیک لاتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جھک کر بوسہ دیتے۔ امام حسن علیہ السلام چھوٹے بھائی کی اس مستقانہ انداز کو دیکھ کر مسکراتے تھے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں غیرت کے مارے آنسو بھر آتے تھے، لیکن گلے کے چومنے کا کچھ حال نہ کھلتا تھا۔ پھر امام حسین علیہ السلام اس بات سے غمگین ہوئے اور دلگیر ہو کر اپنی مادر گرامی قدر جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت اقدس میں تشریف لائے۔ وہ تو شرف میں آئے جو شبیر نامدار، کرتے کو منہ پر رکھ لیا اور روئے زار زار، دوڑی جناب فاطمہ یہ کہہ کے ایک بار، ہے حسین کیا ہوا تو کیوں ہے اشک بار، تجھ کو رلا کے غم میں مجھے مبتلا کیا، قربان ہو گئی تجھے کس نے خفا کیا، میرا کلیجہ پھٹتا ہے دل ربا نہ رو، بس بس نہ رو حسین ورائے خدا نہ رو، سر میں نہ درد ہو کہیں اے میل کا نہ رو، زہرا ہزار جان سے تجھ پر فدا نہ رو، میری طرف تو دیکھ میں بےتاب ہوتی ہوں، چادر کو منہ پہ ڈھانپ کے لے میں بھی روتی ہوں، تو منہ تو کھول اے میرے شبیر خشک سال، تر ہو گئے ہیں عاشقوں سے یہ گورے گورے گال، مل مل کے پوست دست سے آنکھیں کرو نہ لال، سلجھاؤں آؤ الجھے ہوئے گیسوؤں کے بال، گھر سے گئے تھے ساتھ جدا ہو کے آئے ہو، گھر سے گئے تھے ساتھ جدا ہو کے آئے ہو، سمجھی میں کچھ حسن سے خفا ہو کے آئے ہو، تم چپ رہو وہ گھر میں تو مسجد سے پھر آئے، گزری میں کھیل سے میرے بچے کو کیوں رلائیں، اب تم نہ بولیو وہ تمہیں لاکھ گر منائیں، جانے دو آؤ تم کو کلیجے سے ہم لگائیں، واری اگر حسن نے رلایا برا کیا، پوچھوں گی کیا نام میرے بچے نے کیا کیا، کس بات پر خفا ہوئے مادر سے تو کہو، رنج و الم کی بات کو خوش ہو کے تم سہو، منہ سے تو بولو واری نہیں چپ ذرا رہو، اس درزا اپنے بھائی سے دلگیر تم نہ ہو، ہے یہ میرے بچے کو لوگوں
دل میرا اس علم سے وہ اب کیوں دکھاتے ہیں. بولے حسین ہم تو ہیں اس بات پر خفا، نانا نے چومے بھائی کے لب اور میرا گلا. تم اماں جان سونگو تو منہ کو میرے ذرا، کچھ بوئے ناگوار ہے میرے دہن میں کیا. مجھ کو جو دیکھ کر کے حسن مسکراتے ہیں، غیرت سے میری آنکھوں میں آنسو بھراتے ہیں. جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ بات سن کر نہایت دلگیر ہوئی اور اپنے سینے سے لگا کر منہ چوم کر اس طرح فرمایا: اے نور نظر لگتے جگر، تمہارے پیارے منہ سے باری جاؤں، اس سے تو مشک و عنبر گلاب کی خوشبو آتی ہے. وہ مشک میں مہکنا گلیا شمن میں ہے، وہ مشک میں مہکنا گلیا سمن میں ہے، خوشبو جو اس گھڑی تیرے پیارے دہن میں ہے. بس امام حسین علیہ السلام یہ بات سن کر اپنی مادر مصفقہ سے خوش ہو گئے. کہنے لگے حسین یہ ماں سے و چشم نم، کیا جانو چاہتے ہیں وہ ہم کو حسن سے کم. صفقت بھی ان کے حال پہ رکھتے ہیں دم بدم، صفقت بھی ان کے حال پہ کرتے ہیں دم بدم. معلوم ہو گیا انہیں پیارے نہیں ہیں ہم. اے اماں جان، اب ہم نانا جان کے پاس ہرگز نہیں جائیں گے، کیونکہ نانا جان ہمیں رلاتے ہیں. جناب فاطمہ کو زہرا نے فرمایا: اے میرے لال، تیری صورت کے قربان، اگر انہوں نے حسن کے لب چومے تو کیا ہوا؟ تم اس امر کی شکایت بھیجا کرتے ہو، کیونکہ تم تو محبوب خدا نے اپنی زبان چسائی ہے. پیارے، تمہارے دہن سے انہی کے دہن کی بو آتی ہے. امام حسین نے فرمایا کہ اے اماں جان، تم کیا جانو، نانا جان ہمیں بھائی حسن سے ہر طرح کم چاہتے ہیں اور انہی کے حال پر نظر شفقت فرماتے ہیں. اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ ہم انہیں پیارے نہیں معلوم ہوتے. آج ہم نہ کھانا کھائیں گے، نہ پانی پئیں گے، نہ بولیں گے، رو رو کے اپنی جان گنوا دیں گے. جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ بات سن کر ملول خاطر ہوئیں اور چادر عصمت اوڑھ کر اپنے بابا جان کی خدمت مبارک میں تشریف لائیں. ایک بار اوڑھ لی سر پر نور پر ربا، موزے پہن کے گود میں صابیر کو لیا. در تک گئی خدا کے جو دل بند مصطفیٰ، فضا نے پڑھ کے بوذر و سلمہ کو دی صدا. پیش نبی حسین کو گودی میں لاتی ہیں، پیش نبی حسین کو گودی میں لاتی ہیں. ہٹ جاؤ سب کے فاطمہ مسجد میں آتی ہیں. احمد کے گرد و پیش سے اٹھے خدا پرست، انسان تو کیا ملک کو نہ تھی قدرت نیست. اللہ اللہ آمد زہرا کا بندوبست، ساتوں فلک تھے اوز شرافت میں جس کے پاس. آئی تو شاد شاد رسول زمن ہوئے، آئی تو شاد شاد رسول زمن ہوئے. گھر میں خدا کے ایک جگہ پنجتن ہوئے. تعظیم فاطمہ کو اٹھے سید البصر، دیکھا کہ چشم فاطمہ ہے آنسوؤں سے تر. خم ہے حسین دوست پہ ماں کے جھکائے سر،
تھا ایک حلال مہر کے پہلو میں جلوگر، ماں کہتی تھی نہ رو مگر چپ نہ ہوتے تھے، آنکھیں تھی بند ہچکیاں لے لے کے روتے تھے، گھبرا کے پوچھنے لگے محبوب ذوالجلال، روتا ہے کیوں حسین کی آنکھیں ہیں دونوں لال، بولی بطول آج تلک ہے مجھے کمال، روئے حسین اتنا کہ آنکھیں ہوئی ہیں لال، آتے ہیں ہنستے روتے ہوئے یہاں سے جاتے ہیں، شفقت بھی آپ کرتے آپ ہی رلاتے ہیں، ہاتھوں کو جوڑتی ہوں میں اے شاہ بہر، شفقت کی ان کے حال پہ ہر دم رہے نظر، رونے سے ان کے ہوتا ہے ٹکڑے میرا جگر، مجھ فاقہ کش غریب کا پیارا ہے یہ پسر، حیدر سے پوچھئے میرے عشرت کے حال کو، حیدر سے پوچھئے میرے عشرت کے حال کو، کن کن دکھوں سے پالا ہے اس نونہال کو، آپ ان کے ناز اٹھاتے ہیں یا شاہ بہر، پھر کس سے روٹھے آپ سے روٹھے نہ یہ اگر، اکثر انہیں چڑھایا ہے حضرت نے دوش پر، گیسو دیے ہیں ننھے سے ہاتھوں میں بیشتر، روٹھے یہ تھے تو پاؤں پہ سر دھرنے آئے ہیں، روٹھے یہ تھے تو پاؤں پہ سر دھرنے آئے ہیں، منہ کے نہ چومنے کا گلہ کرنے آئے ہیں، شفقت سے آج آپ نے چومے حسن کے لب، بوسہ لیا نہ ان کے دہن کا یہ کیا سبب، میں کہتی ہوں سچ مجھ کو بھی سن کر ہوا عجب، رتبہ میں دونوں ایک ہی ہیں سید العرب، عشق کو جو ہو خوشی تو دل اس کا بھی ساد ہو، چھوٹے سے چاہیے کہ محبت زیاد ہو، لیکن بڑے کو شاد کیا آپ نے پدر، چھوٹے پہ کی نہ رحم کی واللہ کچھ نظر، اس غم کو دیکھ کر میرا پھٹتا ہے اب جگر، خاموش ہوں میں گنچہ اس لیے مگر، شاید حضور سے کوئی ظاہر ہو ماجرا، یوں آئی پاس آپ کے مسجد میں فاطمہ، پس ہمارے بادشاہ بالاجا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس رنج محسن کو سن کر آپ دیدہ ہوئے اور زار زار رونے لگے اور فرمایا کہ اے فاطمہ یہ اسرار الہی ہیں، ان کا ظاہر کرنا مناسب نہیں، جناب فاطمہ زہرا نے جب بہت اصرار کیا تو ہمارے بادشاہ سلطان الانبیاء نے فرمایا کہ اے فاطمہ جس وقت میں اور تو اس تیرا شوہر یعنی علی مرتضیٰ دنیا سے اٹھ جائیں گے تو جفاکاران امت حسن کو زہر حلاحل پلا کر شہید کریں گے، اس صدمہ جان سے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر منہ کی راہ سے نکل آئے گا اور حسین کو تیرے ستم سے شہید کریں گے، اب سب سے میں یہ حسن کے لب چومتا ہوں اور حسین کے گلے کو بوسہ دیتا ہوں۔ جب فاطمہ رضی اللہ عنہ اس کلام ویستیام کو سن کر بے اختیار ہو کر رونے لگی اور بے ہوش ہو گئی، بعد تھوڑی دیر کے جب ہوش آیا تو عرض کی کہ اے بابا جان، میرا حسین لگتے دل فاطمہ اور چین رسول کس جگہ شہید ہوگا اور کیا موقت ہوگا؟
اور کون حسین کی دلوزاری کرے گا؟ ہمارے خواجہ عالم نے فرمایا کہ فاطمہ وہ روز عاشورہ کا ہوگا، میں اصحاب خبیش میدان کربلا میں شہید ہوں گے اور تمام اہل بیت اسیر ہوں گے۔ جناب فاطمہ زہرا زار زار رونے لگی اور عرض کی کہ اے بابا جان، کیا کوئی بشر ایسا نہ ہوگا جو حسین کے حال پرملال پر 8 آنسو روئے اور گریہ زاری سے اہل جہاں کے دل کو ہلا دے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اے بنت رسول، تو غمگین نہ ہو، اس کے دوست شہادت کے وقت سے تا قیامت اس کی مصیبت کو یاد کرتے روئیں گے۔ کہنے لگی نبی سے بطول فلک جنا، ہے میں کیا کروں میرے دل کو نہیں ہے تاب، اے بادشاہ کون مقام مالک الرقاب، درگاہ حق میں آپ کی ہو عرض مستحب، درگاہ حق میں آپ کی ہو عرض مستجاب، کیجے دعا کہ خالق اکبر مدد کرے، کیجے دعا کہ خالق اکبر مدد کرے، اللہ یہ بلا میرے بچے کی رد کرے، اللہ یہ بلا میرے بچے کی رد کرے۔ بیٹی سے روک کہنے لگے فخر کائنات، روح الامین بھی یہی مجھ سے کہی تھی بات، جو میں کہوں قبول کرے رب پاک ذات، اے فاطمہ نہ ہوگی امت کی پھر نجات، محبوب حق نثار تیرے نور عین پر، محبوب حق نثار تیرے نور عین پر، موقوف ہے یہ امر تو قتل حسین پر، اللہ صبر و دختر محبوب کردگار، امت کا نام سن کے جھکایا سر ایک بار، خوشنود ہو کے کہنے لگے شاہ ذوالفقار، زہرا فدا حسین تصدق علی نثار، اس راہ میں نہ جان نہ دولت عزیز ہے، اس راہ میں نہ جان نہ دولت عزیز ہے، پیارے نہیں ہے یہ ہمیں امت عزیز ہے، کہنے لگے حسن سے یہ شاہ بیروبر، بتلا مجھے کہ کیا تیری مرضی ہے اے پسر، نانا سے بولے چھوٹے سے ہاتھوں کو جوڑ کر، امت کے کام آئے تو حاضر ابھی ہے سر، وعدے کو ہم نہ بھولیں گے وہ خرد سال ہیں، وعدے کو ہم نہ بھولیں گے وہ خرد سال ہیں، جھوٹے نہیں ہیں مخبر صادق کے لال ہیں، جھوٹے نہیں ہیں مخبر صادق کے لال ہیں۔ بس جاننا چاہیے اے عاشقان رسول، ہمارے واسطے آپ نے کیا کیا مصیبتیں برداشت کی، لیکن ہم ایسے گنہگار ہیں کہ چند آنسو بھی ان کے نام پاک پر نہیں بہاتے ہیں۔ گوہر خاموش ہو تو نہ آگے بیان کر، گوہر خاموش ہو تو نہ آگے بیان کر، سلطان دو جہان پر قربان جان کر، سلطان دو جہان پر قربان جان کر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا